الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال في مقام آخر رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة وفي مقام آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین مکرم، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ جو کہ نہایت ہی بابرکت عشرہ ہے، نہایت ہی فضیلت والا عشرہ ہے. ایام حج جو ہیں وہ انہی کے اندر ہیں اور قربانی کا دن بھی انہی میں ہے جو کہ بہت بڑا دن ہے. اور اس حوالے سے جو ابتدائی گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے کی تھی وہ فرضیت حج ہی کے حوالے سے تھی، اور آج بھی ابتدائی حیثیت سے میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ان ایام کی فضیلت سے ہی متعلق ہیں، اور پھر اس عظیم قربانی کی وضاحت سے متعلق ہیں کہ جس عظیم قربانی کے نتیجے میں آج امت مسلمہ جو ہے وہ قربانی کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ایام حج جو ہیں وہ ذی الحج کے ان جو 10 دنوں میں جو اعمال، جو شعائر جن کو اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے، جن کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ گزارا جا رہا ہوتا ہے، تکبیرات تشریق جو ہے وہ بلند کی جا رہی ہوتی ہیں، اور
اللہ کے گھر کے طواف کے لیے لوگ جو ہے وہ پوری دنیا سے جو ہے وہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے حاضر ہونے کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے روح پرور مناظر ہوتے ہیں، اور یہ دین اسلام کی سر بلندی کے منہ بولتے مناظر ہوتے ہیں۔ ان تمام مناظر سے جو ہے وہ حقانیت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے دین کی، اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ذکر الہی کے ساتھ جو سر بلندی جو سامنے پوری دنیا کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایسی مثال کہ جس کے اندر وحدت امت کا ایک عظیم الشان نمونہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، حج ہی کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد 9 ہجری میں بہت سی روایات اسی پر متفق ہیں کہ 9 ہجری میں جو ہے وہ حج کی فرضیت جو ہے اس کا حکم نازل ہوا 9 ہجری میں، اور جب یہ فرضیت کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 9 ہجری میں حج نہیں فرمایا، آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں جو ہے وہ حکم دیا، اور وہ لوگ جو 9 ہجری کو حج کا ارادہ رکھتے تھے ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں جو ہے وہ روانہ فرما دیا، اور جب صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں جو ہے ان کی جو ہے وہ امامت میں جو ہے صحابہ نے حج کا فریضہ سر انجام دیا، تو اس دوران ایک کام تو یہ ہوا کہ بہت سے احکام حج سے متعلق جو ہیں وہ صحابہ کو ذہن نشین کروا دیے گئے، یاد کروا دیے گئے، اور دوسرا بڑا ایک اہم جو اعلان کیا گیا وہ یہ تھا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک حج کے ایام میں حدود حرم میں داخل ہو کر کسی بھی جہالت کے انداز کے مطابق یا جہالت کے طرز پر جو ہے وہ حج کا کوئی بھی جو ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کر سکے گا۔ جب کسی بھی غیر مسلم کو، کسی بھی مشرک کو، کسی بھی ملحد کو، کسی بھی منکر کو جو دین اسلام کا انکار کرتا ہے، جب اس کو بیت اللہ میں اب داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو یقیناً جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے پہلے جس طرح سے لوگ جو ہے وہ ہر مذہب سے، ہر رنگ سے، ہر نسل سے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بیت اللہ آیا کرتے تھے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے بہت سے اعمال جو ہے وہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ اس سال 9 ہجری کو جب حضرت صدیق اکبر کی معیت میں جو ہے وہ حج کے ایام جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ حج کے مناسک ادا کیے گئے، تو ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا گیا کہ آئندہ سال جو ہے وہ کسی کو، کسی منکر کو، کسی مشرک کو، کسی جو ہے وہ غیر مسلم کو جو ہے وہ حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، لہٰذا کوئی بھی مشرکانہ رسم جو ہے وہ اب بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ ادا نہیں کی جا سکے گی، یہ بات جو ہے۔ اور پھر اگلے سال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 10 ہجری کو جو ہے وہ حج بیت اللہ ادا کیا، اور آپ کی معیت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک جمع غفیر، ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ فریضہ حج جو ہے وہ سر انجام دیا۔ اور بعض جو ہے وہ مفسرین یہ حکمت بیان کرتے ہیں، یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ 9 ہجری میں جب حج کی فرضیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں گئے، تو اس میں یہ حکمت کا پہلو موجود نظر آتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت تو اللہ رب العزت کے گھر کو ہر قسم کے بت سے پاک کر دیا گیا تھا،
مگر پھر بھی جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ایمان پر نہیں تھے وہ وہاں پھر بھی آیا جایا کرتے تھے، مگر 9 ہجری میں باقاعدہ اعلان فرما کر بھی پھر ان کا داخلہ بھی جو ہے وہ مسدود فرما دیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں خود جو ہے وہ حج کے لیے 10 ہجری میں تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ منظر انتہائی روح پرور ہے، ایسا معاملہ ہے کہ کفر و شرک کی کسی بھی قسم کی غلاظت یا خباثت کا اب جو ہے وہ حدود حرم کے اندر شائبہ تک نہیں ہے۔ اور ایسی حالت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ، کہ جس کو جو ہے وہ لاکھوں میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، ایک روایت میں جو ہے وہ 1,20,000 1,24,000 1,40,000 تک جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ مختلف روایات جو ہے وہ اس ضمن میں ملتی ہیں۔ اس اختلاف کے اندر پڑے بغیر کہ یہ روایات مختلف کیوں ہیں، کیونکہ یہ اندازے سے بیان کی گئی روایات ہیں، مگر ایک جمع غفیر تھا، ایک بڑی تعداد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے ذوق و شوق میں ارد گرد دور دراز علاقے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اور جب 24 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے عازم سفر ہوئے، تو پھر جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر جو ہے وہ موجود تھے اور وہاں پر جو ہے وہ روانہ ہونے سے پہلے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک اونچے مقام سے جو ہے وہ جائزہ لیا، تو جہاں تک جو ہے وہ دیکھتے تھے ساری سار نظر آتے تھے، ایک جمع غفیر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے۔ اور اس حج کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ادا کیا، کیسے کیسے روح پرور جو ہے وہ مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے ہوں گے، اور کیسے کیسے اعمال جو ہیں وہ سیکھنے کو نہیں ملے ہوں گے۔ اور وہ سارے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران جو ہے وہ بتاتے جا رہے ہیں، سکھاتے جا رہے ہیں۔ یہ پورا مہینہ جو سفر کے اندر حج کی ادائیگی کے سفر کے اندر جو ہے وہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں گزر رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دین کو سیکھنے، دین کو سمجھانے، دین کے معاملات کو جو ہے وہ صحیح نہج پر اختیار کرنے کے حوالے سے دور دراز سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں جب لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ عازم سفر ہیں، تو پھر ذرا غور کیجئے کہ تبلیغ کے پہلو سے اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بے پناہ انتظامات کرنے کے باوجود اس قدر دینی تعلیمات جو ہے وہ نہیں سکھائی جا سکتی، جس قدر جو ہے وہ دینی تعلیمات ایک مہینے کے اندر عازم سفر رہ کر جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو سکھا دی گئی، بڑی تعداد۔ کہ حج قران کیا ہے، حج تمتع کیا ہے، حج افراد کیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کس جگہ پر جو ہے وہ وقوف ہوگا، صفا مروہ کی کیا حیثیت ہے، یہ شاعر اللہ میں کیسا شاعر ہے، کس موقع پر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ آپ کی مائی۔ اور غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اہم موقع پر جو ہے وہ صحابہ سے گفتگو فرماتے ہیں، اور وہ گفتگو جو ہے وہ اس انداز میں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ آپ کا جو ہے وہ آخری ہی حج ہوگا، پہلا بھی یہی تھا اور آخری حج بھی یہی ہوگا، اور وصال کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ آپ کو جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ مختلف انداز میں آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ حج بیت اللہ کے دوران ہی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہی بہت سی جگہوں پر جو ہے مختلف جو ہے وہ باتیں بیان فرما رہے ہیں، تو صحابہ کو بھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جب آپ پر یہ آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کو جو ہے وہ نزول قرآن کے اعتبار سے جو ہے آخری آیت جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ انہی ایام حج کے اندر جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ دین کی تکمیل کا جو ہے وہ اشارہ دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فریضہ نبوت جس کے ادا کرنے کے لیے انبیاء جو ہے وہ مبعوث فرمائے جاتے ہیں، اس کو مکمل کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب آپ کے وصال کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، لہٰذا آپ کے اس حج سے چند ہی ماہ بعد، تقریباً 3 ماہ بعد جو ہے وہ آپ کا وصال ہوتا ہے۔ تو
یہ اس اعتبار سے جو ہے وہ حج جو ہے وہ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جو ہے وہ تعلیم فرما رہے ہیں، صحابہ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو واعظ اور بیان جو نصیحتیں آپ فرما رہے ہیں، محدثین نے ان کو جو ہے وہ جا بجا نقل فرمایا ہے، اور محدثین نے ان کو نقل جب فرمایا ہے تو یہ ساری روایات جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے ضمن میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ روایت کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جب ہم ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو دین کی تعلیمات اختصار اور جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ ان خطبات کے اندر ہمیں منعکس ہو کر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان خطبات کے اندر سے غور کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یوم نحر ہے، یوم قربانی ہے، اس دن جو ہے وہ حدود حرم کے اندر جو ہے وہ یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ آج کا دن، جس طرح آج کا دن، آج کا مہینہ اور یہ شہر جو ہے وہ محترم ہے، تمہارے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کی، تمہارے بھائیوں کی، ایمان والوں کی جان، مال، عزت، آبرو اسی طرح محترم ہے، اسی طرح محترم ہے۔ جہالت کے سارے جو ہے وہ سود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ قتل ناحق کے باوجود جو ہے وہ اپنے اوپر قتل کا جو بدلہ جائز تھا جو وہ لے سکتے تھے، اس کو بھی جو ہے وہ معاف فرما رہے ہیں، جہالت کے سارے خون معاف فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سود کو جو ہے وہ اپنے اوپر سے بھی، کہ جو ان کے خاندان کے لیے جس سود کا لینا حق ہے، اس کو بھی جو ہے وہ معاف فرما رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ برابری کا درس دے رہے ہیں کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی جو ہے وہ سرخ کو سفید پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ انسان برابر ہیں، اور جو ہے وہ تقویٰ کو جو ہے وہ بنیادی معیار فرما رہے ہیں۔ اور اسی کا حکم جو ہے وہ اس آیت کے اندر کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ کو جو ہے وہ نہ اس کا جو ہے وہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقویٰ، وہی تقویٰ پہنچتا ہے۔ جس تقوی کو جو ہے تم اختیار کر کے اللہ کی راہ میں اپنی ہر قسم کی خواہشات نفس کو قربان کرنے کا تہیہ کر لیتے ہو، تو وہ جو تقویٰ تمہارے قلب کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت والا ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ اعمال میں جو ہے وہ رسوخ حاصل ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ نجات اور بخشش کا جو ہے وہ سامان ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ چونکہ وقت ہو گیا ہے، اسی ضمن میں بہت سی باتیں جو ہے وہ میرے ذہن میں ہیں۔ کل انشاءاللہ عید کا دن ہے، اور عید کی مناسبت سے جو ہے وہ کچھ ایک دو باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ جو ہے وہ یقیناً بہت سے لوگ قربانی کے جانور خرید چکے ہوں گے یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، تو کوشش کریں کہ جن تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ جانور کا انتخاب کرنے کی جو ہے وہ کا حکم دیا گیا ہے، اس کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ جانور جو ہے وہ پوری عمر کا خریدیں، جانور جو ہے وہ کوشش کریں کہ بالکل جو ہے وہ لنگڑا نہ ہو، اس کی آنکھیں درست ہوں، کان اس کے بالکل درست ہوں، سینگ اس کے بالکل درست ہوں، خوبصورت جانور کا انتخاب کریں، اور جو ہے وہ قربانی کے لیے جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس کی قربانی کریں۔ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ قربانی کرنا افضل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس اعتبار سے کہ کسی علاقے کے اندر، کسی شہر کے اندر جو ہے وہ عید کی کسی ایک جگہ نماز ہو گئی ہے، تو اس مناسبت سے اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت قربانی کریں۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ آتے وقت جو ہے وہ تکبیرات تشریق کا جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ اہتمام کریں، آتے ہوئے ایک رستہ اختیار کریں، جاتے ہوئے دوسرا رستہ اختیار کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ عید کے دن جو ہے وہ بالخصوص جو ہے اگر کسی کو ناراض کر چکے ہیں تو اس سے جو ہے وہ معذرت کریں، اور جو ہے وہ اپنے اعمال کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اگر کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ خراب کر چکے ہیں، تو کوشش کریں وہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گئے اور معافی تلافی کے بعد جو ہے وہ رب کے حضور جو ہے وہ پیش ہوں۔ اسی طرح بہت سے پہلو جو ہیں وہ قربانی کے اعمال سے متعلق ہیں، کوشش کروں گا کہ کل جو ہے وہ عید کے خطبے کے دوران بھی جو ہے وہ ان کا ذکر کر دوں۔
کل عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے جو ہے وہ یہاں ادا کی جائے گی، ٹھیک 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ بروقت تشریف لائیں۔ جب عید کی نماز ہوتی ہے تو چونکہ نماز پہلے کھڑی ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو اس لیے 7 بجے جب نماز کھڑی ہوگی تو آپ بروقت موجود ہوں گے تو نماز میں شامل ہو سکیں گے، وگرنہ بعد میں جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ جماعت کا اہتمام جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے عام حالات میں، اس لیے عید کی نماز صرف جماعت ہی کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ بروقت جو ہے وہ تشریف لانے کی کوشش کریں۔ اور آج کل چونکہ کرونا کی وجہ سے ہم بہت محتاط ہوئے ہیں، اور ان ایام میں بالخصوص جو ہے وہ سختی بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب اجتماع کے جو ہے وہ زیادہ مواقع ہو۔ ابتدائی حیثیت میں جو جماعت اور صف کا حکم پورا کرنے کے لیے میری خواہش ہوتی ہے کہ پہلی صف میں افراد جو ہیں وہ قدرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تاکہ جو ہے وہ جماعت کا ابتدائی صف کا حکم بھی پورا ہو جائے، اور پھر باقی صفوں میں اگر آپ فاصلہ رکھتے بھی ہیں تو اس میں جو ہے گنجائش جو ہے وہ وقتی طور پر موجود ہے۔ تو آپ احباب جو ہیں وہ کل اپنے جو ہے وہ وقت پر جو ہے وہ تشریف لائیں اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔